قمیضیں بھی نہیں ہوتی تھیں، اور بعض میں جذبہ جہاد اتنا بھڑک اٹھتا تھا کہ کچھ صحابہ اور کچھ مجاہدین ایسے تھے وہ قمیضیں بھی ہونے کے باوجود بھی قمیض اتار دیتے تھے۔ سر کے اوپر ہیلمٹ پہننا، وہ زرہ پہننا، لوہا پہننا دور کی بات، قمیض وہ بھی اتار دیتے تھے، صرف چادر یا شلوار ہوتی تھی اور وہ قمیض کے بغیر لڑا کرتے تھے۔ اور کیا فرماتے تھے، ادھر اے ستم گر، ادھر آ اے ستم گر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، پتہ چل جائے۔ وہ حتیٰ کہ کافر ڈر جاتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ کیا چیز ہے کہ جو ان کے پاس تلوار بھی نہیں ہوتی پھر بھی کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے یہ نکل پڑتے ہیں۔ یہ اصل میں وجہ کیا تھی؟ نبی پاک علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کر دیا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا پھر بھی سپر پاور کے ساتھ لڑ پڑتے تھے۔ اب سب کچھ ہے لیکن چھوٹے سے ملک کے ساتھ، تھوڑے سے یہودیوں کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے۔ کیوں؟ کیا وہ جذبہ نہیں رہا۔ ایک حدیث پاک مفہوم ہے، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے کافر مسلمانوں کو مارا کریں گے۔ مفہوم ہے حدیث پاک، بہت سارے کافر مل کر مسلمانوں کو ماریں گے۔ تو عرض کہ یا رسول اللہ کہ یہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی؟ مسلمان تھوڑے ہوں گے جو کافر مل کر ماریں گے؟ میں نے تھوڑے نہیں ہوں گے، ان کے اندر نہ وہن پیدا ہو جائے۔ قالوا یا رسول اللہ مل وہن، عرض کہ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ میں وہن یہ ہے کہ ان میں بزدلی پیدا ہو جائے، بزدل ہو جائے۔ جب بزدلی پیدا ہوگی تو پھر جو ہے نا وہ کیا ہے کہ تعداد ان کی زیادہ ہوگی، لیکن تعداد زیادہ کیا کرے گی؟ تھوڑی تعداد تھی لیکن بزدل نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بڑی بڑی جنگوں میں فتح عطا فرما دیتا تھا۔ لیکن جب بزدلی پیدا ہوئی تو تعداد زیادہ ہو کر بھی ہم ہارنا شروع ہو گئے۔ یہ بزدلی سے اللہ ہمیں بچائے۔ وہ صحابہ کرام، وہ ہمارے مجاہدین، محمد بن قاسم کا تو پہلے بھی بتایا تھا، 6000 فوج لے کر آیا 1 لاکھ کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ کافر 1 لاکھ ہے اور مجاہدین 6000۔ اب ذرا قرآن پاک سنو۔ قرآن پاک میں 10ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے محبوب کریم علیہ السلام، اے غیب کی باتیں بتانے والے محبوب، مسلمانوں کو ترغیب دلائیں کہ جہاد کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دلائیں گے، فرمایا جہاد میں جب کوئی انسان جاتا ہے جسم کے پرخچے اڑ جائیں، مفہوم ہے حدیثوں، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں۔ اور بعض مرتبہ تو ایسے بھی ہوتا تھا کہ کافر بڑے بڑے کڑاہے تیل کے وہ رکھ کر ان کے نیچے آگ جلاتے، تیل ابلنا شروع ہو جاتا، مسلمانوں کو اٹھا کر ان تیل کے کڑاہوں کے اندر پھینکتے، ہڈیاں علیحدہ ہو جاتی، گوشت علیحدہ ہو جاتا۔ پھر بھی جو کھڑے ہوتے تھے مسلمان، ان کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ تزلزل نہیں آتا تھا اور وہ اسلام سے ہٹتے نہیں تھے، بلکہ یہ کہتے تھے ان کو بعد میں ڈالو، پہلے ہمیں اس کے اندر پھینکو، ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اگر جسم کے پرخچے بھی اڑ جائیں، روح تمہاری نکالی جائے گی، تکلیف کتنی ہوگی کہ جیسے چیونٹی کاٹے، کیڑی ڈنگ مارے، چیونٹی تمہیں کاٹے، اس سے بھی کم تکلیف ہوگی جب تمہاری روح نکالی جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ یوسف علیہ السلام کو دیکھا، عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، یہاں تو سوئی ہلکی سی لگ جائے، گرم روٹی، گرم سالن، وہ کپ چائے کا تھوڑا سا گرم ہو تو وہ ہاتھ کو لگے تو فٹافٹ ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں، اور وہاں انگلیاں کٹ رہی ہیں، انگلیاں پھل نہیں کٹ رہے، انگلیاں کٹ رہی، لیکن تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں محسوس نہیں ہو رہی؟ یوسف علیہ السلام کے حسن میں کشش اور لطف ایسا تھا کہ وہ ان کے حسن کو دیکھا جا رہا ہے، انگلیاں کٹ گئیں، لیکن یہاں یوسف علیہ السلام کا حسن نہیں ہے، اس رب العالمین کا حسن ہے جس رب نے یوسف علیہ السلام کو بھی حسن عطا فرمایا۔ اس رب کو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت انسان کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور اس طرح سے دیدار ہوتا ہے۔ شہید کا نا ایک معنی ہوتا ہے موجود، موجود، یہ موجود کیوں کہا جاتا ہے اس کو کہ جب وہ انسان کی روح نکالی جاتی ہے، انسان شہید ہوتا ہے، مسلمان شہید ہوتا ہے، اس کو فوراً اللہ کی بارگاہ میں موجود کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ دیدار کیا جاتا ہے۔ باقی مسلمان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، لیکن اس بندے کو دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔
اور اس دیدار کی لذت کی وجہ سے وہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لیکن تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ اور پھر وہ لذت بعد میں بھی ایسی محسوس ہوتی ہے، اس طرح سے یاد رہتی ہے۔ وہ بندہ جنت میں جا کر بھی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے جنت میں جا کر بھی کہتا ہے، جب فرمایا جاتا ہے نا مانگو کیا مانگتے، للذین احسن الحسنی وزیادہ، جو بندے نیک عمل کریں گے جنت جائیں گے نا، تو ہم ان کو حسنہ جنت میں عالی شان مقامات عطا فرمائیں گے، وزیادہ ایک اور زیادہ، ایک اور بونس بھی عطا فرمائیں، خاص چیز ایک اور بھی عطا فرمائیں۔ وہاں پوچھا جاتا مانگو کیا مانگتے، لہم ما یشاءون عند ربک، مانگو کیا مانگتے۔ تو شہید کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے پلاٹ 2-4 اور دے، محل 2-4 اور دے دے، میری نہریں 4 ہیں، 4 کی بجائے نہروں کو 8 کر دے۔ وہ یہ نہیں مانگتا 72 حوریں موجود ہیں، یا اللہ 72 کے ساتھ 15-20 اور دے دے، نہیں، وہ مانگتا ہے تو کیا کہتا ہے، یا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، یا اللہ مجھے دوبارہ قتل کیا جائے، دوبارہ میرے ٹکڑے کیے جائیں، مجھے تیرا دیدار وہ جو پہلے ہوا تھا وہ دیدار دوبارہ حاصل ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے۔ جنت میں جا کر بھی، جنت کی چیزیں لے کر بھی، سب کچھ لے کر بھی وہ مزہ، وہ لطف نہیں آتا جو کٹتے وقت، شہید ہوتے وقت اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کے وقت مزہ آیا تھا، وہ مزہ جنت میں بھی نہیں آتا۔ کہتا یا اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج، تیری راہ میں دوبارہ شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اور فرمایا